السلام علیکم اینڈ ہیلو فرینڈس. آج ہم جس شخصیت کے بارے میں جاننے والے ہیں وہ ہے علامہ محمد اقبال. پیشکش ہے اردو پلس. جیسے کہ ان کا یہ شعر ہے علامہ محمد اقبال کا، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو اس شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمیں، یہ آسماں میرے لیے، ہمارے لیے نہیں بنا ہے، نہ ہی یہ دنیا ہمارے لیے بنی، بلکہ ہم دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر ہم اپنے کیریکٹرز کو پلے کریں اور یہاں سے چلے جائیں. دنیا ویسے کی ویسی ہی رہنے والی ہے، ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا ختم نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے. شیخ محمد اقبال اور تخلص اقبال تھا اور خطاب سر. آپ 9 نومبر 1877 عیسوی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. والد کا نام نور محمد تھا. آپ کشمیری خاندان کے چشم و چراغ تھے. ان کے خاندان کی کئی پشتوں قبل برہمن مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا. تعلیم کے علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم مکتب میں، مکتب کا مطلب ہوتا ہے اسکول، مولوی میر حسن سے حاصل کی. ابتدائی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر بچے الفابیٹس لکھنا یا پڑھنا یا سمجھنا سیکھتے ہیں. پرائمری ہم کہہ سکتے ہیں. پھر سیالکوٹ مشن اسکول میں داخل کیے گئے. عربی و فارسی کی تعلیم مولوی میر حسن صاحب سے پہلے ہی حاصل کر چکے تھے. 1923 عیسوی میں علامہ اقبال کو حکومت سے سر کا خطاب ملا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ ان کے استاد میر حسن کو بھی شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے. اس واقعے کا ذکر میں نے اس لیے یہاں پر رکھا ہے کیونکہ اقبال نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے اپنے استاد کو، اپنے ٹیچرز کو جو رسپیکٹ دی ہے اور انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، اس لیے اس واقعے کا ذکر میں نے اس میں کیا ہے. حکام نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے، انہیں کیسے خطاب دیا جا سکتا ہے. مطلب علامہ اقبال نے یہ کہا کہ مجھ کو خطاب دینے سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ میرے جو استاد ہیں، میرے جو ٹیچر ہیں، ان کو بھی آپ خطاب دیں شمس العلماء کا. تو جو خطاب دینے والی جو شخصیتیں تھیں انہوں نے بولا کہ ان کی تو کوئی تصنیف ہی نہیں ہے. مطلب انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے کوئی بھی کچھ تحریر نہیں کیا ہے جو مقبول وہ مشہور ہو جس کی وجہ سے ہم ان کو خطاب دیں. تو علامہ اقبال نے فرمایا، یہ بہت اچھا جواب دیا انہوں نے، ان کی یعنی مولانا کی سب سے بڑی تصنیف خود میں ہوں، چنانچہ حکومت کو ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دینا پڑا. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بڑی تصنیف میں ہوں، جو کوالٹیز میرے اندر ہے، جو امپرومنٹ میرے اندر ہے، یا میں جس لائق ہوں کہ آپ مجھ کو سر کا خطاب دے رہے ہیں، وہ سب میں مولوی میر حسن کے وجہ سے ہوں. اس لیے سب سے پہلے آپ ان کو خطاب دو شمس العلماء کا، پھر وہ میں ایکسیپٹ کروں گا سر کا خطاب یا اس کو میں قبول کروں گا. ایف اے کر کے اقبال لاہور آ گئے. لاہور میں فلسفے کے پروفیسر آرنولڈ سے ملے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ٹیچر تھے ابتدائی تعلیم کے وقت، ان کی بھی عزت بہت تھی. آرنولڈ ایف اے مطلب جب اب وہ کالج میں پڑھ رہے ہیں تب یہاں پر آرنولڈ پروفیسر ان کو ملے. ملاقات کا شرف حاصل ہوا جو اس نہایت ذہین اور عقلمند شاگرد کے لیے ایک شفیق استاد ثابت ہوئے. اقبال نے بی اے پاس کیا اور ایم اے فلسفے میں داخلہ لیا. یہاں پروفیسر ڈی ڈبلیو آرنولڈ کا تعلق میسر آیا جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا. یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ اقبال کے زندگی میں ایک دور ایسا آیا کہ انہوں نے شاعری کو ترک کرنا چاہا. تو جب انہوں نے اپنے دوست سے ڈسکس کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ شاعری ختم کر دوں یا بند کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی یہ فیصلہ مت لو، ہم ہمارے پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنولڈ سے مشورہ کرتے ہیں. اگر انہوں نے ہاں کہا تو آپ کی جو شاعری ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور نہیں کہا تو اس شاعری کو جو ہے آپ بند کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہوا ایسا، ان کے پروفیسر آرنولڈ سے پوچھنے کے بعد یہ ہوا کہ آرنولڈ پروفیسر نے یہ رائے دی کہ آپ نے آپ کی شاعری جو ہے کنٹینیو رکھنی چاہیے. تو آج جو ہم اقبال کی شاعری کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو ایک رخ دینے والے پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنولڈ بھی ہیں. اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے. نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لیے گئے. بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے. سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا. اقبال چونکہ بالکل نئے تھے اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا. مبتدی مطلب شروعاتی دور، فرسٹ ان کو پریفرنس دی گئی، نئے تھے اس لیے. غزل پڑھنی شروع کی. جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے،
موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے. تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ایسے آنسو رو رہا ہوں جو مجھ کو پچھتاوے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنی توبہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہے ہوئے جو آنسو ہیں میرے، وہ جو قطرے ہیں آنسو کے، وہ موتی کے مانند ہیں. تو اچھے اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے. مشاعرے میں ارشد گورگانی بھی تھے جن کا شمار ان دنوں مشہور شعراء میں ہوتا تھا. اقبال کا یہ شعر سن کر تڑپ اٹھے، خوب تعریف کی اور کہا اس عمر میں یہ شعر سبحان اللہ. یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا. مشاعروں میں با اصرار بلائے جانے لگے. اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا اور جو آخر تک قائم رہا. اس کے ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک سما باندھ دیتے. اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا. کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا. ملازمت اور اعلیٰ تعلیم، مطلب وہ اس وقت وہاں پر گریجویشن حاصل کر رہے تھے، اعلیٰ تعلیم ابھی شروع نہیں کی تھی. جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو انہوں نے ملازمت کی طرف رخ کیا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ، فلسفہ اور سیاست کے استاد مقرر ہوئے. کچھ ہی دنوں بعد انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کا اسسٹنٹ پروفیسر بنایا گیا. لیکن ان کے علمی ذوق کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو نامکمل خیال کرتے تھے. ملازمت کو خیر بات کہا اور یورپ چلے گئے. مطلب یہ ان کی ایسی شخصیت ہے جو ایک جگہ مستقل رہ کر وہ کام نہیں کر سکتے. تو ان کو احساس ہوا کہ ان کی جو تعلیم ہے وہ کم ہے یا ادھوری ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے بھارت کے باہر بھی جا کر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ جہاں وہ کیمبرج میں داخلہ لیا اور پورے 3 برس طالب علم کی حیثیت سے گزارے. بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، جرمنی گئے، میونخ یونیورسٹی سے ایرانی الہیات پر پی ایچ ڈی کی. انگلستان واپس آ کر 6 ماہ تک لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر رہے. واپس وطن آ کر انہوں نے بیرسٹری شروع کی اور ساتھ ہی گورنمنٹ کالج میں درس و تدریس بھی شروع کی، اور پھر ان کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور خود قومی خدمت کی وقف کر دیا. مطلب زندگی کا ایک موڑ ایسا آیا کہ انہوں نے تمام کاموں سے کنارہ کش ہو گئے اور صرف قوم کی خدمت میں لگ گئے. آخر وقت تک وہ اس میں سرگرم عمل رہے. 21 اپریل 1938 میں وفات پائی. یہ جو معلومات آپ کو دی گئی ہے اس کا حوالہ ہے، مطلب یہ معلومات جہاں سے حاصل کی گئی، حوالہ یا ریفرنس ہم کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلی کتاب ہے محمد اقبال آزاد دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا. دوسرا شعور فن برائے UGC نیٹ امتحانات ڈاکٹر فخر اسلام اعظمی، ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی. تیسرا ہے علامہ اقبال کی شاعری ریختہ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. جزاک اللہ اینڈ تھینک یو.